نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرہ میں یعنی اعتکاف سے پہلے دو جمعۃ المبارک جن کا اجتماع اور اہتمام یہاں منہاج القرآن پارک میں ہوا تھا، اس میں میں نے دعوت کے تقاضوں پر گفتگو کرتے ہوئے دائی کے لیے کچھ ضروری ہدایات ان پر بیان کیا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے 4 پرندوں کو ذبح کرنا اور پھر ان کو اپنی طرف بلانا، اس پر فصرہن الیک کہ دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کو، عوام کو اور اپنے مخاطب کو اپنی ساتھ مانوس کرے اور اپنے اور ان کے درمیان انس کا، محبت کا، باہمی قربت کا رشتہ پیدا کرے. اور اس کے اوپر تفصیل سے بیان کیا تھا. اور دوسرا موضوع جو اسی میں دیا گیا تھا وہ مطالبہ مشاہدہ اور اطمینان قلب. اس میں عروج اور نزول کی ایک بحث تھی جو تصوف میں اور طریقت اور معرفت میں صوفیاء اور عرفاء کے ہاں ہے، اس کی روشنی میں اس نقطے کو واضح کیا. میں اسی دعوت اور دائی کے جو دعوت کے تقاضے اور دائی اچھے دائی کے لیے جو شرائط ہیں، جو ہدایات ہیں، اس کی تربیت کے حوالے سے قرآنی ہدایات، اس موضوع پر کوئی آج تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر اب دوسرے ریفرنس کے ساتھ. جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام لے کے نکلیں اور سوسائٹی میں ایک بڑی تبدیلی اور انقلاب کے خواہش مند ہوں اور وسیع پیمانے پر دعوتی اور تحریکی، تبلیغی اور انقلابی ہمہ جہت اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں، تو اس کے اس سفر میں، دعوت کے اس سفر میں کچھ تقاضے اور ہوتے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اور ان شرائط پر پورا اترے بغیر کوششیں نتیجہ خیز نہیں ہوتی، ثمر آور نہیں ہوتی. ان میں سے ایک نقطہ جو آج لینا چاہتا ہوں وہ ہے صبر. اور آج جو حوالہ اس صبر کے بیان کے لیے ہے وہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو مشکلات، جو رکاوٹیں اور جو مزاحمتیں درپیش ہوتی تھیں، ان کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ حکم صبر دیا. صبر کا وہ حکم جو ایک تو ہے نا عمومی حکم جو تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مگر آج ہم حوالہ دے رہے ہیں صرف اس حکم کا جس کے مخاطب بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اور بذات خود تھے. کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دعوتی جد و جہد میں اور دعوتی زندگی میں صبر کا طریقہ، صبر کا شعار، صبر کا ضابطہ اور صبر کا مقام اپنانے کا حکم دیا.
صاف ظاہر ہے جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بطور خاص بھی ہوتا ہے، پھر اس حکم کا جو میسج ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وساطت سے وہ حکم پھر امت کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر پھر امتیوں کے لیے ان کے حال، ان کے منصب، ان کی ذمہ داری اور ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس سے استنباط کرتے ہوئے، چونکہ حضور علیہ السلام کو بطور داعی اعظم اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، تو پھر آقا علیہ السلام کے توسل سے اب یہ حکم صبر ہر اس داعی کے لیے ہوگا جو حضور علیہ السلام کے عطا کردہ راستے پر گامزن ہے۔ صبر کے حکم کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ صبر نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نفس کی، اسے عجلت کہتے ہیں۔ میں نے جو 4 پرندوں کا ذکر کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں سے ایک پرندے کا، کبوتر کا ذکر کیا اور بتایا تھا کہ اس کے اندر وہ 4 پرندوں سے مراد 4 نفسانی خصائل، یہ 4 نفسانی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک عجلت بھی بتائی تھی کہ نفس کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے عجلت، عجلت پسندی، جلدی پسندی، ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ جلد ایسا ہو جائے، جلد یہ نتائج آ جائیں، تھوڑی سی تاخیر پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی عجلت پسندی جو ہے اسے مضطرب کر دیتی ہے، فرسٹریٹ کر دیتی ہے، اور پھر فرسٹریشن کی وجہ سے متزلزل ہونے لگتا ہے، پھر اس کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کے پائے استقامت میں، پائے استقلال میں تزلزل آ جاتا ہے، اور اس کی وہ قوت، وہ عزم و ہمت اور وہ جرت جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ یہ ساری خرابی اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ عجلت سے۔ نفس کی جو ایک خوبی ہے عجلت، کسی بھی کام کے، کسی بھی عمل کے نتائج کو جلد حاصل کرنے کی خواہش کہ فوری ایسا ہو جائے۔ تو اس کو کبوتر کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک عجلت ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ 4 نفسانی خواہشات یا خصوصیات کو جن میں عجلت بھی ہے ان کو ذبح کر دو۔ تو صبر اس عجلت کا علاج ہے، صبر اس عجلت کا علاج ہے۔ اس صبر پر میں نے کئی بار گفتگو کی، مختلف جہتوں سے، صبر کی اقسام پر، روحانی جہتوں سے، عارفانہ جہتوں سے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقام شہادت اور مقام رضا کے حوالے سے صبر پر بات ہوئی، اولیاء کرام کے مقامات کے حوالے سے بات ہوئی، کئی اینگل سے اس پر بات ہوئی۔ آج اس پر دعوت کے زاویہ نگاہ سے بات ہو رہی ہے۔ کیا؟ دعوت کے زاویہ نگاہ سے کہ جو داعی ہے اسے صبر کی ضرورت کیوں ہے، حکم کیوں ہے؟ سادہ بات ہے، داعی وہ ہوتا ہے جو رات دن محنت کرے۔ جو شخص رات دن محنت نہیں کرتا اور نپے تلے گھنٹے اور نپے تلا وقت مقرر کرتا ہے اور اس کے بعد آرام کی فکر زیادہ کرتا ہے، پھر کہ میں نے اتنی دیر کام کر لیا اب میں نے ریسٹ کرنا ہے، وہ داعی نہیں ہے، نہ وہ کبھی بن سکتا ہے۔ داعی وہ ہے جو اپنا آرام بھی بھول جائے، کیونکہ دعوت یہ منصب انبیاء ہے، کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہ تصورات خلط ملط ہو گئے نا، تصورات خلط ملط ہو گئے، یعنی تصور امامت ایک کتنا عظیم منصب تھا، اس سے مراد لیڈرشپ تھی۔ امام امت کے، قوم کے لیڈر کا لقب تھا، اب ہم نے اس کو امام مسجد بنا دیا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو امام صاحب، اور امام صاحب پہ اتار کے لے آئے، امام مسجد بنا دیا،
اور پھر امام مسجد کا جو تصور جس قسم کے لوگ متعین کر دیے، وہ نیچے لاتے لاتے ہم نے اس پورے کے پورے تصور کا جنازہ نکال دیا، امامت نہ رہی۔ میں نے ایک مثال دی ہے، حکمت، تدبر، بصیرت، وزڈم انبیاء کا مقام تھا، ہر پیغمبر کو صاحب علم و حکمت بنایا اور فرمایا جس حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔ ہم نے حکمت کو نیچے گراتے 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 آج کل یونانی طبیب حکیم صاحب کے لیے حکمت مختص کر، جو مجونے بنائے گا، شربت بنائے گا، عرق بنائے گا، وہ حکیم ہو گیا، وہ حکمت ہو گئی۔ اب حکمت کا لفظ سنتے ہی ایک خاص پنساری کی دکان، ایک خاص وضع کے حکیم صاحب، پڑی ہوئی پیچھے شربت اور عرق کی بوتلیں، مجونے، پڑیا، وہ پورا ایک تصویر ذہن میں آتی ہے کہ یہ حکمت ہے۔ اب اس کا جو اپنا ایک عظیم تصور تھا اس کی بیک گراؤنڈ میں، تاریخ میں، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب میری بات سمجھے نا، ہم نے تو بدقسمتی سے زوال کے دور میں اپنے تصورات کو بھی بدل ڈالا ہے۔ اب جب وہ کنسیپٹ اور ٹرم کو یوز کرتا ہے، اس لفظ کو سن کر وہ عظیم تصور کی طرف نگاہ نہیں جاتی، وہ جو ہم نے نیچے گرا 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 کے جو تماشا کر دیا وہاں تک چلی جاتی۔ تو یہ ہر انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوا ہے۔ جب سے کسی نے کہا، جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بعد بکف، بعد بکف ایک منصب تھا کہ کوئی ساقی ہے، کوئی میخار ہے کیا؟ کوئی ساقی ہے، کوئی میخار ہے، تو میخار کے لیے کہتے تھے بعد بکف، جام کو ہاتھ میں رکھنا۔ یہ ایک استعاراتی بات ہے، مگر اس کو اس کسی اور تصور میں لیں، مراد اس سے ایک اونچا منصب ہے، مراد اس سے ایک اونچا منصب ہے، اشارہ کیا جا رہا۔ تو جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بعد بکف، کہ جب سے دیکھا ہے کہ نااہلوں نے بھی جام ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کو اب جام اٹھانے سے حیا آتی ہے۔ ہم نے پھر اپنا جام نیچے پھینک کے توڑ دیا ہے، اور اب اپنی طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم بھی جام اٹھائیں، کہ اٹھائیں گے تو نااہلوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ سردار عبد الرب نشتر نے جب اپنی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا تھا اور ممبرشپ چھوڑ کے اسمبلی سے نکل آیا تھا، اس نے تقریر میں آخری شعر یہ پڑھا اور اسمبلی کی ممبری سے استعفیٰ دے کے باہر آ گیا کہ اب کیا ممبر بن کے بیٹھے۔ یہی حال پیروں کا ہے۔ ہمارے پیر غالب لاہوری صاحب یہی رونا روتے رہتے مطلب سچے اور کھرے اور جھوٹے کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو یہ تصورات بدل گئے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح دائی ہے، مبلغ ہے، یہ مناصب جلیلہ ہیں اور مناصب انبیاء ہیں، مناصب نبوت میں سے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، اترا ہے، محبوب اسے پہنچا دیں اسے۔ تو اس سے تبلیغ ایک بڑا اونچا منصب تھا، جو پیغمبرانہ منصب تھا۔ اب تبلیغ کا تصور جو اس وقت ہماری گلیوں میں اور مسجدوں میں اور تبلیغ گاہوں میں اور سوسائٹی میں بن گیا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس منصب کی جو عظمت اور رفعت تھی اور جو سطوت تھی اور جو شوکت تھی، وہ ساری کی ساری اوجھل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب تبلیغ پیغمبرانہ منصب ایک عظیم تناظر میں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اب لفظ تبلیغ سنتے ہیں نا، فلاں کیا تبلیغ کرتا ہے، تو اس کے بعد ایک نقشہ آنکھوں میں ابھرتا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سب کی آنکھوں میں ابھرتا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی جو تصورات اور جو کنسیپٹس ہمارے ذہنوں میں اس وقت رائج ہو گئے ہیں سوسائٹی میں زوال کی وجہ سے، اس میں اور ان ٹرمز کے پیچھے اصل عظیم تر تصورات جو تھے ان کے درمیان بڑا گیپ آ گیا ہے، بڑا فاصلہ، زمین آسمان کا فاصلہ آ گیا۔
تو جب اس تصور کا نام تو وہی ہے نا جی، اس کا تصور تو وہی ہے، جب اس کا نام لے کر آپ کو اس عظیم کانسیپٹ کی طرف لے جانا پڑتا ہے تو بڑی مشکل سے گویا ایک بحران سے نکالنا پڑتا ہے ذہن کو۔ یہ تصوراتی بحران ہے، فکری بحران ہے، نظری بحران ہے، علمی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے۔ اتنی پستی ہو گئی، اب اسی تناظر میں دعوت کو سمجھ لیں۔ فلاں کیا کام کرتا ہے؟ یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ پٹھان جو مسکین فیض الرحمان صاحب کے صوبے سے جو لوگ آتے ہیں، ٹرکوں پر بیٹھ کدھر جا رہے ہیں جی؟ فلاں کدھر دعوت تبلیغ پر جا رہا ہوں۔ دعوت اور تبلیغ بس ایک نام بن گیا۔ اب اتنا عام ہو گیا یہ تصور، اور اس کو انجام دینے والوں نے بیشتر الا ماشاء اللہ اس کو اپنی جو پریزنٹیشن دی دنیا کے سامنے، اس کو اتنا پریشان کن، اذیت ناک اور حیران کن بنا دیا ہے کہ جب وہ لفظ سنتے ہیں دعوت تبلیغ تو انسان اس سے موٹیویٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو جمود ہے اس میں تحرک نہیں آتا، کیونکہ وہ سنتے ہی جو پہلا ایک امیج اس کے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ ایک خاص ہے، وہ امیج وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو اس سے انسان کی سوچ دھڑام پہلے ہی نیچے آ جاتی ہے، تو ایک بحران میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ذہن۔ پھر وہاں سے اس کو نکال کے دوبارہ اس پرعظمت ماضی کے اصل تصور کی طرف، یہ اس کے اندر جو لیونگ فورس ہے، اس کا جو لیونگ کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو ایک ریولوشنری اسپرٹ ہے، اس تصور کے اندر انقلابی روح، اس کی طرف لے جانے پہ وہ محنت لگتی ہے۔ تو پہلے دور میں یہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ امام غزالی کا دور ہے، اگر امام غزالی اپنے دور میں دعوت کی بات کر رہے ہیں تو انہیں سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ دائی کون ہے، ان کو پتا ہے دائی امام غزالی سے نچلے منصب کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، جس کو دائی کہیں گے وہ غزالی ہوگا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ بہت بعد کے ادوار میں آ جائیں تو جسے دائی کہیں گے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوگا، وہ مجدد الف ثانی ہوگا، وہ مجدد بھی ہوگا، وہ مصلح بھی ہوگا، وہ دائی بھی ہوگا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ عالم کا لفظ، یعنی یہ سارے اصطلاحات بتا رہا ہوں، عالم کا لفظ جب سنتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ معاف کر دے تو لفظ عالم کا ہوتا ہے نقشہ جہلا کا پیدا ہوتا ہے، جاہل کا۔ جو عالموں نے حشر کر دیا ہے الا ماشاء اللہ، تو لفظ عالم کا سنتے ہیں اور نقشہ اس دنیا، اس دور سے جو لوگ دنیا کے تقاضوں سے جاہل ہیں وہ تصور ابھرتا ہے، ایسے ابھرتا ہے کہ عالم وہ شخص ہے جس کا اس دنیا سے صرف 200-300 سال پیچھے رہ گیا ہے۔ موجودہ دنیا کے تقاضوں سے جو 200-300 سال، 100 سال پیچھے رہ گیا ہو، بس وہ عالم ہے۔ عالم تو علم سے تھا، کیا؟ تو یہ جو عالم ہے، جب ہم عالم کا لفظ تصور ہوتا ہے تو اس میں تو امام رازی آتے ہیں، اس میں تو ابن الحیثم آتا ہے، اس میں جابر بن حیان بھی آتا ہے، اس میں فارابی آتا ہے، ابو بکر رازی آتا ہے، اس میں ائمہ آتے ہیں، مجتہدین آتے ہیں، محقق آتے ہیں، سائنٹسٹ آتے ہیں، فلاسفرز آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، لیڈرز آتے ہیں۔ تو اس کا تصور یکسر اور تھا۔ اب جب وہی لفظ جب علامہ، یہ بائی دی وے چند لفظ آ گئے تو اب علامہ کا جو حشر ہو گیا ہے، اب تو ہر شخص کسی مسجد کا امام علامہ سے کم تو ہے کوئی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ کبھی کسی کے لیے لفظ علامہ استعمال ہوتا تھا، علامہ اقبال۔ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو علامہ کے لفظ کا جو حشر ہو گیا ہماری سوسائٹی میں، وہ میرا خیال ہے محضر نامہ دستخط کرا کے لوگوں سے دے دیتے کہ خدا کے لیے میں علامہ سے دستبردار ہوتا ہوں، ایک درخواست اپیل کر دیتے کہ مجھے علامہ نہ کہا جائے، دستبردار ہوتا ہوں۔ جب سے معلوم ہوا ہے کہ نااہل بھی ہیں بادہ بکش، یعنی جو جہال ہیں، جو جہالت میں سب سے بڑا ہے وہ بھی علامہ سے کم مانتا نہیں، وہ بھی علامہ ہے، تو کیا تمیز کسی کو ہوگی؟ علم اور جہالت کی تمیز مٹ گئی۔ تو یہ میں نے جو چند مثالیں آپ کو دیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ کو اوورآل ایک جو
کانسیپچول کرائسس ہے وہ کلیئر ہو. اس کرائسس میں جب آپ دعوت کا لفظ سنتے ہیں تو اب آپ اس کرائسس سے نکل آئیں. جس دعوت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس شاہراہ پہ چل پڑے. یہ وہ دعوت ہے آپ سمجھ گئے نا کہ جو مردوں کو بھی آواز دے تو زندہ ہو کے آ جائے، جس سے مردہ دل زندہ ہو جائیں، جس سے طبیعتوں کے جمود ٹوٹ جائیں، جس سے فکر، نظریہ اور سوچ اور خیالات کے اندر جو جمود ہے وہ تحرک میں بدل جائے، جس سے مردہ قوموں میں ان کے عروق مردہ میں زندگی کی علامت پیدا ہو جائے، جس سے بد کردار نیک کردار ہو جائے. حضرت ذوالنون مصری ایک سفر کر رہے ہیں، ساتھ مریدین بھی ہیں. ایک کشتی میں سوار ہوئے، بڑی کشتی تھی، اس میں 10-20 جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے طبلے سرنگیاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور وہ گانے بھی گا رہے ہیں اور ناچ بھی رہے ہیں. چھوٹا سا جہاز تھا، ایک طرح کا بحری جہاز جیسے ہوتا ہے، اور گانے اور تالی بجا اور ناچ گانا اور لغویات اور اس قسم کی گالی گلوچ، اور اپنے مست ہیں اپنے حال میں. شراب پی ہوئی ہے، بری حالت ہے، غیر مسلم مجوسی ہیں کون ہیں وہ بیٹھے ہوئے. حضرت شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، ساتھ ان کے مریدین معتقدین بھی ہیں بیٹھے ہوئے. تو اب فرق بتا رہا ہوں، اب وہ لفظ صبر، یہاں سے آپ صبر کی پٹڑی پر چڑھ جائیں کہ میں صبر کیا سمجھانا چاہتا ہوں. جب میں صبر کہتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس صبر کا سے مراد زندگی کا کتنا بڑا انقلاب ہے اور طبیعت میں کتنا بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب کو صبر کہتے ہیں. تو اب وہ کشتی میں بیٹھے ہیں، سامنے شرابیں پی کے لڑکے جوان ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، گالی گلوچ ہے، ایک عجیب بےہودہ مجلس بپا ہے. سامنے حضرت ذوالنون مصری بیٹھے، اور مقام کیا ہے ذوالنون مصری کا کہ جس رات وفات ہوئی، بغداد میں تھے، وفات بغداد میں ہوئی، اوریجنلی مصر سے تھے. تو شہر بغداد کے 24 اولیاء اللہ کو حضور علیہ السلام کی بیک وقت زیارت ہوئی، ایک ہی رات 24 اکابر اولیاء کو. اور ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ ہر ایک سے ایک ہی کلام ہوا. تو فرمایا کہ ذوالنون مصری انتقال کر گیا ہے، میں اس کے جنازے اور اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. اور جب وفات ہو گئی، جنازہ اٹھا، گرمیوں کے دن تھے، اطراف و اکناف کے ہزاروں لاکھوں پرندے، اس زمانے میں کوئی ٹھنڈک کا سامان تو تھا نہیں، ہزاروں لاکھوں پرندے اپنے اپنے وطن اور شہر چھوڑ کر آ گئے تھے، اور پروں سے پر ملا کے انہوں نے صاحبان بنا لیا تھا. تدفین تک پرندوں کو صاحبان بنا رہا. تو پرندوں کو بھی ادب تھا کہ یہ کوئی جا رہا ہے، اور ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا، نور کے لفظوں سے. روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی تھی. تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے، وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے. تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے. اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ. تو کثافت کا نام سایہ ہے. کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے، وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا. اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے. تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا
مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں ہے، یہ بدن عام بدن نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا۔ تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھیں، سایہ بدن کا پڑتا نہیں تھا، خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی۔ تو بدن جس کو علائق سے، جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے، اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے، اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے، تقاضا ہے، اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے، اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے۔ جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی، وہاں سے خوشبو آتی۔ تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح، نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح، نہ اس بدن کی کثافت۔ اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں، علائق تھے ہی نہیں، تو پھر لیلا کیسے، وہ رات کیسی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا، وہ روشن تھا، مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا۔ وہ جو اس کی شان سبحان ہے اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا، وہ بدن تھا۔ ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا، بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا، اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا، مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا۔ تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے چاہا کہ میری اس سبحانیت کو کوئی دیکھے سمجھے تو صحیح، کسی کو اس کا نظارہ تو ہو، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، محض عدم تھا، تو فرمایا بس میں تھا اور ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں۔ اسی حدیث قدسی کی روح سے وہ سبحان تھا، اس کی سبحانیت نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ تو خود اگر وہ جانا جائے تو سبحان نہ رہے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ اگر وہ خود جانا جائے تو اسے تو جان پہچان چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا ہو جائے کہ کوئی اسے جان سکے تو وہ جانا تو گیا مگر سبحان نہ رہا۔ اگر سبحان ہے تو جانا نہیں جا سکتا، تو سبحان نے چاہا کہ میں جانا بھی تو جاؤں، اب خود تو نہیں جانا جا سکتا، تو فرمایا کہ میں نے کسی کو چنا، اپنے بندہ خاص کو، محبوب کو چنا، دنیا کے اعتبار سے چنا اس کو، اور اس کے اندر دو خوبیاں جمع کر دی، دو خوبیاں
جمع کر دی، اس کو برزخ بنا دیا، اس کو برزخ بنا دیا کہ ادھر اس کو بدن دے دیا، ادھر اس کو بدن دے دیا جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، ادھر اس کو ایک ہستی دے دی، ایک شخصیت دے دی، ایک وجود دے دیا، ایک ایسی ذات بشریت کے لبادے میں ایک ایسی بنا دی جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جسے سمجھا جا سکے۔ تو اس طرف دنیا والوں کے لیے اسے ایک جاننے کے قابل ہستی بنا دیا، اور وہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھے جانا جا سکے، تو ادھر سبحان کا جلوہ معراج کی رات کے اندھیروں میں قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھا کر مکان و لا مکان ہر شے پیچھے چھوڑ کر، جبرائیل و میکائیل کو پیچھے چھوڑ کر، خلق و امر کو پیچھے چھوڑ کر، دنا اور تدلہ کو پیچھے چھوڑ کر، او ادنا پر بٹھا کر، جب اور کچھ نہ رہا، ایک سبحان تھا اور ایک وہ تھا جس میں سبحان کا جلوہ اتارنا تھا، ہر شے ہٹا کر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سب پردے ہٹا دیے، سبحان جلوہ گر ہوا، اور جس ذات میں جلوہ گر ہوا وہ ذات پلٹی تو سبحان کا نقش بن چکا تھا، سبحان کا عکس بن چکا تھا، سبحان کا نظارہ ہو گیا تھا۔ اب سبحان کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، مگر وہ سبحان کا نظارہ منظر بن کر جب پلٹا تو وہ فرشتے، کون؟ وہ فرشتے جو اس کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے، اس کے انوار کو دیکھا کرتے تھے، اور جو اس کا کلام سنتے تھے، اس کے امر سنتے تھے، اس کے امر کی تدبیر کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، حکم بجا لاتے تھے، اور آرزو میں رہتے تھے کہ تیری بات سنتے ہیں، کبھی تجھے دیکھے تو صحیح کہ تو ہے کون، تیرا کلام سنتے ہیں، کبھی تجھے تک بھی تو سکے، تیرا حکم مانتے ہیں حاکم، مگر آج تک دیکھا نہیں کہ حکم دینے والا تو ہے کون، تیری نوکری کرتے رہتے ہیں، مدبرات الامر ہیں، مگر معلوم نہیں کہ امر دینے والا ہے کون۔ اس نے کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو میں سبحان نہ رہوں۔ آج ساری مخلوق کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں، آج ان پردوں میں ایک کو ایسا چنا ہے، اور پہلے علائق کیوں نہ رکھے، علائق ہوتے تو اس میں سبحان کا نظارہ کیسے آتا، اسے سبحان کا منظر و مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو، جو بدن ہو بھی دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے۔ تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں، اور درد مندوں کو بلا لیا، راتوں رات لے گئی، اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا۔ تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی، کیا لے جانے کی بات کی، اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی۔ جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا
بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا، اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹا، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے. اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی، اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتا. یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے. اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا. کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا. معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا، حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے. اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اب میری بات سمجھے نا، تو جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو. تو میں مثال دے رہا تھا جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو. وہ کائنات کے ہر حسن کو دیکھے، بڑے حسینوں کو دیکھے، بڑے جمال دیکھے، نظارے دیکھے، حسن فطرت دیکھے، بہت کچھ دیکھے، مگر اس کا اپنا حسن اتنا بلند ہو کہ کائنات کے سارے حسن اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہ لگے. تو ایک دن اس کے سامنے آپ شیشہ کر دیں تو شیشے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی، کہ وہ اس میں جھلک آ جاتی، اس میں جھلک آ جاتی. آئینے کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، آئینہ تو صاف آئینہ ہوتا ہے. تو جس چہرے کے سامنے کر دو وہ چہرہ اس میں اتر آتا ہے. جب اس کے اندر چہرہ اتر آ گیا تو اس دن اس حسین نے اپنے آپ کو دیکھا. جب اپنے آپ کو دیکھا اس نے کہا یہ سارے حسن جو کائنات میں آج تک دیکھتے رہے وہ کیا تھے. بس جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی. محبوب کو بلایا، اس کو علائق بدنیہ سے نکالا، اس کو غواشی جسم سے نکالا اور بدن کی بدنیت سے اس کو نکال لیا، اس جسم کو جسمیت سے نکال لیا، اس ہستی کو ہستیت سے نکال لیا اور ہر شے سے نکال کے مکانیت سے نکال لیا، حتیٰ کہ لامکانیت سے نکال لیا. اس مکان پر بٹھا کر جب اپنا آئینہ بنا دیا اور آئینہ بنا کر سامنے رکھا اور پردہ اٹھایا اور اس میں اپنا جلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. دیکھو نا، آپ اور ہم تو کہیں سبحان اللہ، آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ خود کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اللہ، آپ بات نہیں سمجھیں گے. بھائی ہم کہیں، کوئی بڑا ہنسی دیکھ کر، کوئی بڑا جمیل کمال دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، اس کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا. مگر دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ بے ساختہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اس نے اور تو کبھی نہ کہا، وہ تو اول سے تھا آخر تک ہے، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کب کہا؟ اس رات کہا. آئے ہائے ہائے، کب کہا؟ اس رات کہا. اسرا بعبدی لیلا، جب اس محبوب کو چنا اور مکان و لا مکان سے اوپر اس کو اپنا آئینہ بنایا اور پردے اٹھا دیے اور اس کے اندر اپنے حسن کے جلوے کو اتارا. جب اس کا جلوہ حسن
اس آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں چرخ اٹھا تو مصطفیٰ کو تک کر بول اٹھا سبحان اللہ۔ اب مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ نماز پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت کے بعد۔ اب قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں حکم دیا نماز قائم کرو؟ حکم دیا کیوں کہ نماز دو چیزوں سے تمہیں روکتی ہے۔ نماز قائم کرو یہ حکم نماز کا جسم قائم کرنے کے لیے، اور نماز جن دو چیزوں سے روکتی ہے یہ اس نماز کی روح ہے۔ تو جو نماز نمازی کو ان دو چیزوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ جو ان دو چیزوں سے جو نماز نہ روکے وہ مردہ جسم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فحشاء سے، اور فحشاء کہتے ہیں رذائل اخلاق، رذائل اخلاق، اور منکر سیئات اعمال۔ برے اخلاق کو فحشاء کہتے ہیں اور برے افعال کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے بھی روکتی ہے اور برے اعمال اور افعال سے بھی روکتی ہے، فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، فواحش سے بھی روکتی ہے، اور فواحش سے مراد صرف ایک بدکاری کا فعل نہیں ہے۔ اگر زبان گندی ہوگی تو کہیں گے یہ فحش زبان ہے، وہ بھی فاحش میں آئے گا۔ برتاؤ گندا ہوگا فواحش میں آئے گا، سوچ گندی ہوگی فواحش میں آئے گی۔ ہر وہ کام جو نظافت، لطافت اور شرافت کے معیار پہ نہیں ہے، جو حسین اور جمیل نہیں ہے، بدہ ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ عمل بے حیائی کا ہے، وہ فحشاء کے اندر آتا ہے۔ صرف ایک بدکاری کا عمل نہیں، زبان کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری، اخلاق کی بدکاری، گفتگو کی بدکاری، برتاؤ کی بدکاری، دل کنجوس ہے تو بدکار ہے، سارے رویے فحشاء میں آتے ہیں۔ تو نماز تمہیں برے رویوں سے روکتی ہے، اور نماز تمہیں گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے۔ تو برے رویوں سے رکنا اور برے اعمال سے بچنا یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز فرض کی گئی تاکہ بندے کے اخلاق سنور جائیں اور افعال سنور جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا رکن شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، اور نماز کی روح اخلاق کو سنوارنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما اتقبل الصلاۃ مما تواضع بها لعظمتی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے۔ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے اور اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری پیدا کر دے، اور میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے اور میری یاد کو جاری رکھے۔ اور آخر پہ فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمِلَ وَرَحِمَ الْمُصَابِ، اور مصیبت زدوں پر رحم کرے، بیواؤں پر رحمت کرے، مسافروں پر کرم کرے، مسکینوں محتاجوں پر رحمت کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ بقایا لوگ باقی تو نماز کے جسم کو اٹھا کے پھر رہے ہیں،
باقی لوگ نماز کے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، نماز انہی کی نماز ہے۔ فرمایا کہ جن کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ رہے، بڑا فن نہ رہے، اکڑ نہ رہے، جھکنے والے بن جائیں، خود کو چھوٹا سمجھیں، خود کو حقیر سمجھیں۔ کیوں حقیر سمجھے؟ کہ ہر وقت ان کی نگاہ میری عظمت پر رہے، میری عظمت پہ رہے، اور وہ مخلوق پر ظلم نہ کرے، مخلوق پہ جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں، شب و روز مجھے یاد رکھیں، مسکین اور محتاج ہو تو اس کے لیے سراپا رحمت بنے، مسافر ہوں ان کے لیے سراپا شفقت بنے، بیواؤں اور یتیموں پر سراپا رحمت بنے، اور مصیبت زدہ کے لیے ہمیشہ سہارا بنے۔ نماز جن لوگوں کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، فرمایا میں ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے اندازہ ہے یہ حدیث پاک بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی پہلے، یہ میرا گیس ہے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ مضمون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا جسم تھا، یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ نماز کے فرض کرنے کا مقصد بھی اخلاق سنوارنا۔ اللہ پاک ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی کبریائی نے بڑھ نہیں جانا ہمارے سجدے کرنے، نماز پڑھنے اور قرات کرنے سے، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو نہ اس کی کبریائی نے گھٹ جانا ہے۔ اسے کوئی محتاجی نہیں، بے نیاز ہے۔ اس نے ہمیں کیوں ڈالا ہے ان حرکات میں؟ صبح و شام 5 وقت نمازوں کو ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رکوع کریں۔ سمپل سوال ہے، اپنی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے؟ بتائیں۔ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، قرات کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں۔ اس نے ہمیں یہ سارا جو ہمارے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا، کیوں؟ اس سارے کام کاج کی ضرورت اس کی کوئی اپنی ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ بولی اگر تو اس کی ضرورت ہے تو معاملہ اور ہو گیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے، تو پھر ہماری ضرورت ہوئی نا۔ تو ہماری ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے بیان کر دی۔ ہماری ضرورت یہ ہے، وہ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے رویے سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سوچیں سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندو ہر روز 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی اگر اندر سے نہ بدلو تو میں نے تمہاری نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نمازیں فرض اس لیے کی ہیں کہ تم فحشاء سے بھی بچ جاؤ اور منکرات سے بھی بچ جاؤ، تمہارے رویے بدل جائیں، تمہاری سوچوں کے انداز بدل جائیں، تمہارے طرز زندگی بدل جائیں، تمہارے شیوے بدل جائیں، تمہارے من بدل جائیں۔ اگر وہ من نہ بدلے تو اس تن کو رکوع سجود کی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے رکن نماز کا حال۔